آج کا ہمارا موضوع حدیث پر ہے جو کہ رات کی نماز کی فضیلت میں ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری لمحات میں اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور ندا یعنی پکار لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کوئی ہے سوال کرنے والا، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، لیکن ہم تو سکون سے سو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر نماز میں ثواب دیتا ہے فرض ادا کرنے کی وجہ سے، لیکن جب کوئی چڑھتی جوانی والا کوئی بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھ کر وضو کر کے جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے تو رب اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اور تہجد کے وقت کی دعا وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں کی جاتی۔ کسی انسان کو کوئی چیز شدت سے چاہیے اور وہ اس کے لیے تہجد میں اٹھ کر دعا نہیں مانگ رہا تو وہ مطلب ہے کہ وہ سچا نہیں ہے اپنی اس چیز کے لیے۔ اور سب سے بڑی غفلت انسان کی یہ ہے کہ انسان سے ساری امیدیں لگا لیتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، اس کے لیے اپنی زندگی کو بدلتا ہے، پھر بعد میں اگر کوئی زیادہ رزلٹ یا رسپانس نہ ملے تو اس انسان کی طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا لیکن اس نے مجھے مایوس کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ساری امیدیں کسی انسان سے لگانے کی بجائے اپنے اللہ سے لگائیں، اپنے اللہ کو ٹائم دیں، اور جب ہم نے اپنی ساری امیدیں اللہ سے لگائی اور اپنا وقت اللہ کو دیا، پھر اللہ تو اللہ ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ ان بند راستوں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے کبھی انسان نے گمان تک نہیں کیا ہوتا۔ اسی طرح ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام وہ یہ لکھتے ہیں کہ ڈپریشن سے کیسے بچا جائے۔ وہ پوری کتاب ایک آیت کی تفسیر ہے۔ وہ آیت یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صرف ایک آیت کو پکڑا اور پوری کتاب لکھ دی۔ اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اسلاف جان بوجھ کر یہ دعا کرتے تھے کہ ہماری دعائیں ڈیلے ہوں، یعنی ہماری دعاؤں میں تاخیر ہو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ اللہ سے دعا کرتے تھے اور ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک بہت گہرا تعلق ہو جاتا تھا، اور وہ اس تعلق کو انجوائے کرنے کے لیے یہ دعا کرتے تھے کہ ہماری دعائیں ڈیلے ہوں، تاخیر ہو، اور یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ایسی دعا کرنا۔ بتانا یہ ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت، کوئی مشکل آ جائے تو ہمیں اللہ سے جڑ جانا چاہیے، اور جو ان حالات میں اللہ سے جڑ گیا وہ خیر اور بھلائی کی طرف چلا گیا، اور جو ان حالات میں اللہ سے دور ہو گیا وہ شر اور برائی کی طرف چلا گیا، اور یہ اس کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اسی طرح اللہ کے فرشتے آسمان سے زمین پر کچھ چمکتے ستارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ چمکتے ستارے کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ چمکتے ستارے وہ ہیں جو رات کو قیام اللیل میں کھڑے ہو کر اللہ کی راہ میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ جانتے ہو تہجد میں کتنی طاقت ہے؟ یہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اسی طرح تم خود تہجد کے لیے نہیں اٹھائے جاتے، بلکہ وہاں عرش والے کی طرف سے بلاوا آتا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد جیسے مضبوط ہتھیار کو پکڑ لو گے تو دنیا کی ہر جنگ جیت جاؤ گے، ہر جنگ میں فتح پاؤ گے۔ تہجد وہ ہے جہاں دنیا سے ٹوٹے ہوئے لوگ سکون پاتے ہیں، اور جو خیال بھی آ جائے وہ بھی قبول ہوتا ہے، تو پھر دعا کیا چیز ہے؟ جب اللہ تعالیٰ رات کے آخری لمحات میں تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر تم سوچو کہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ تہجد کی نماز رب تعالیٰ کی لاڈلی نماز ہے، اور جو اس کو پڑھتا ہے وہ بھی رب تعالیٰ کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔